دنيا نظلام والخدمة ضوى الماء يبكي حرام يطب ريته هوى قول الماء عند حسين آخر تلوى تالي حيصير والماكو سوى محبوب غريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي هو إله في السماء وإله في الأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة والسلام الدائم القائم على خير خليقته أشرف بريته صفي وصفته خاصته وخالصته نجيه ونجيبه العبد المؤيد والرسول المصدق الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الهداة المهديين المنتجبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روح وأرواح العالمين له الفداء. ما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد. ہدایت حسینی کے موضوع پر ہم بول رہے تھے تو حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا حسین علیہ السلام مصباح خدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، یعنی خود چراغ ہدایت ہے، خود چراغ ہے، روشنی ہے، نور ہے ہدایت کا، خود ہدایت ہے، ہادی ہے اور خود ہدف ہے۔ تو اس کو دیکھ کے اس کو فالو کر کے ہمیں نجات، ہدایت اور صراط مستقیم اور بندگی اور کمال ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہمیں جہالت اور گمراہی اور مصیبتوں سے نجات دلانے کی صلاحیت الہی رکھتے امام حسین علیہ السلام۔ تو اس پہ میں نے 2 اینگل سے یعنی ڈیول میں نے یہاں پر اپروچ اپنایا اس موضوع کو بیان کرنے میں۔ ایک جو ہے وہ کہ حضرت امام حسین امام الہدا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا، ہم نے جو ہمارے آرڈر کے مطابق ہدایت کرتے لوگوں کو، آرڈر خدا کے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو خیر اور اچھے کاموں کا الہام کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں۔ ان کی روح مبارک کس سے ہے؟ خدای سبحان تبارک تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، اور یہ شجر طیبہ ہے، اصلها ثابت و فروعها فی السماء، یہ خدای سبحان کے وہ نور سے نکلے ہیں، اور یہاں ان کا اختیار جو ہے وہ عین خدا کا اختیار ہے، صحیح، یہ مختار ہے لیکن وہ اختیار خدا کے اختیار پر فنا ہے، ان کا علم ہے وہ خدا کے علم پر فنا ہے، اپنا کوئی انڈیپینڈنٹ ان کا اسپیکٹ نہیں ہے۔ حتی کنت سمع بصر و یدہ، بعض کو خداوند فرماتے میں ہی اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی جو آرگنس ہے اس پر اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ما رمیت اذ رمی لیکن اللہ رمی، آپ نے جو مشرکین کافرین کو وہ خاک پھینکی، آپ کے ہاتھ نے نہیں پھینکی، میرے ہاتھ نے پھینکی۔ اعبد اللہ کانک ترا و ان لم ترا فہو یراک، خدا کی ایسی بندگی کرو
کہ ایسے سے وہ تمہیں دیکھتا ہے. اگر اس طرح نہیں ہے ممکن تو دیکھو وہ تمہیں دیکھتا ہے. جس پہلے کہ آپ دیکھتے ہو، اگر آپ خود نہ دیکھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بندگی میں اتنے خدا کے قریب معرفت میں چلے جائے کہ ہم خدا تبارک تعالیٰ مشاہدہ کر رہے ہیں. بس بیچ میں کوئی نہیں ہے. میں ہوں بندہ اور خدا. ایک مرتبہ نہیں، میں اور جذب ہوا. فہوا یراک، وہ آپ کے ذریعے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اونچا مرحلہ اس کا. تو امام حسین علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہدایت کے، اور کشتی ہے، بوٹ ہے کس کے؟ نجات کی. وہ امام خیرن، یہ میں نے کل عرض کی آپ کو، امام، تاکہ دونوں کو، یہ امام ہدا ہے، یہ امام نار ہے. ایک جہالت اور ہلاکت اور بطلان کا امام ہے، ایک خدا بندگی اور نجات اور کمال کا امام ہے. تو دونوں کو ہم سائڈ بائی سائڈ چلائیں گے. تبھی تو مانا رکھتا ہے امام حسین کیسے امام الہدا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو میں ایٹریبیوٹیز بتا رہا ہوں یہ ذات پاک امام حسین میں موجود ہے. نمبر 1 مصباح الہدیٰ، نمبر 2 سفینۃ النجاہ. یہ تو ایکسپوجر ہے. مصباح الہدیٰ اور سفینۃ النجاہ ذات اقدس امام حسین کا ایکسپوجر ہے. کن چیزوں کا؟ وہ امام خیرن، امام خیر ہے امام حسین علیہ السلام. تمام خیر، کل میں نے بتایا خیر کے معنی پورا لیکچر اسی پہ دیا. تو یہ صفت، یہ پراپرٹی، یہ ایٹریبیوٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نفس مبارک میں ہے. کون سی؟ خیر، خیر مطلق کی ریفلیکشن. آج میں تکرار نہیں کروں گا، صحیح ہے نا؟ وہ پھر فائدہ کیا ہے، کل والا آپ سن لیجیے گا. ٹھیک ہے. دوسری جو بتا رہے ہیں امام و یمنن، امام یمین یا امام و یمنن، میمنت مبارک، امام مبارک ہے، برکت کا، مقدس ہے، جو خیر مطلق کی ریفلیکشن ہے. وہی میمنت بھی رکھتا ہے، وہی یمنیت بھی رکھتا ہے، وہی تقدس اور برکت اور مبارکیت بھی رکھتا ہے. اس کے یہ معنی بھی ہے. کل والی بحث میں آپ کو تکرار نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. کل جو میں نے کہا اسی کی ایک اور ریپریزنٹیشن یومن بھی ہے، میمنت بھی ہے. تو اگر آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں؟ خیر مطلق کی کمپلیٹ ریفلیکشن، تو وہی مبارک بھی ہے. لیکن اگر آپ یمین اور میمنت کا ایک اور معنی لے لیں، وہ ہے مقام ربوبیت کی ریفلیکشن. وہ ہے مقام ربوبیت کی ریفلیکشن، جیسے آپ کہتے ہیں جہاں سے ہر چیز دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہماری فلسفی میں یہ جہان خود سے نہیں ہے. یہ جہان عالم جو ہمارا فزیکل یونیورس ہے، آپ دیکھتے ہیں تقریباً انلمیٹیڈ ہے. فزیکل یونیورس ہے نا، انلمیٹیڈ ہے. یہ سب سے کمپیکٹ ہے یونیورس، سب سے کمپیکٹ جہان اصغر ہے، عالم اصغر ہے. یہ کس کی ریفلیکشن ہے؟ ان من شیء الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم. وہ ہمارے پاس خزانے الہی اس کی ریفلیکشن ہے. یہاں ہر چیز کے خزانے وہاں موجود ہے. تو وہ کون سا سٹیج ہے؟ وہ تیسرا، چوتھا، پانچواں ڈسینڈڈ سٹیج ہے امام حسین علیہ السلام. یہاں کوئی بھی چیز آپ کو چاہے آپ امام حسین سے توسل کر کے وہ چیز لے سکتے ہیں. اسی کے ذریعے سے وہ کل یوم ہوا فی شان. ہماری بحث یہ خدا. آپ مجھے بتائیں، آپ جو روٹی بناتے ہو آپ بناتے ہیں، خدا بناتا ہے؟ آپ چائے بناتے ہو، کھانا بناتے ہو، گاڑی چلاتے ہو، آپ چلاتے ہو، خدا چلاتا. بتائیں نا، سخت ہے؟ ہم ہی چلاتے ہیں نا. آپ خدا ہو. آپ کو خدا نے اختیار دیا نا.
آپ کو خدا نے قدرت دی ہے, آپ کو خدا نے علم دیا ہے, آپ کو خدا نے وجود دیا ہے, ایگزسٹنس ہے نا, ان کو برائے کار لا کے آپ گاڑی چلاتے ہو یا گاڑی بناتے ہو, تو یہ ساری ایٹریبیوٹیز آپ کی اپنی ہے. توحید تو نہیں مانتی, نہ آپ کا علم, نہ آپ کی قدرت, نہ آپ کی باڈی, نہ مکان, نہ زمان, نہ زمین, نہ میٹیریل, را میٹیریل, صحیح, نہ نالج, نہ پاور. اس کے اصل کس کے ہاتھ میں؟ ہاں ہم افیکٹ ہے. ہمارا کاز کون ہے؟ خدا سبحانہ. اصل کون چلاتا؟ اگر اس کی اصل سے ریلیٹ کرو گے تو یہ خدا کا کام ہے, لیکن ہمارے تھرو ہوتا, ہمارے تھرو ہوتا. تو ابھی امام حسین علیہ السلام اگر کل یوم ہوا فی شان, خدا یہاں پر یہ کام کون کروا رہا ہے؟ خود کر رہا خدا یا کروا رہا ہے؟ والمدبرات امرا, کچھ کام اپنے ملائکۃ اللہ سے ہے. وہ قرآن کا انکار نہیں کرے, بحث الگ ہے ملائکہ ہے یا نہیں ہے, ان کی پوسٹ کیا ہے اور ان کے فنکشنز کیا ہے وغیرہ, وہ پرو ہے اپنی جگہ, میں ابھی تو بحث نہیں کر سکتا. تو یہ فار گرانٹیڈ لے پری سپوزڈ, اوکے. تو ابھی کیا کریں ہم؟ یہ جہان کو پالتا کون ہے؟ یہ مائکروفون یہاں پر, آپ کو لگتا ہے یہ اگر 10 سال اسی طرح یہاں رہے گا زلزلے کے بغیر مثلا رہے گا نا, 20 سال, یہ اسی طرح ہوا یا ہر لحظے اس کی جو مارفول جو مینٹین ہوتی ہے, یا ایک دفعہ خدا نے بنا دیا اور گر گیا یہاں پر ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان, فریکشن آف سیکنڈ. اب سمجھانے کے لیے فریکشن آف سیکنڈ وہاں زمان نہیں ہے, زمان میں انٹر ہوتا ہے یہاں, صحیح. ہر چیز جو پرسسٹ کرتی ہے, پرسسٹ رکھی جاتی ہے. اب میں اس بحث میں نہیں آؤں گا, ٹھیک ہے. یہ آپ تحسبو جبال جامدہ مثلا انہا تمر مر السحاب, تم خیال کرتے ہو پہاڑ ڈھیر ہے پتھروں کا, ہے نا, اور وہ اسٹیگنٹ ہے, ایک جگہ سٹیبل ہے اپنی جگہ. تم خیال کرتے ہو درحال کہ وہ کیا کہیں مومنٹ کرتا ہے, جس طرح کلاؤڈس مومنٹ کرتے ہیں. یہ سائنٹسٹ سے آ جاؤ, حل کرو. آپ الیکٹران پروٹون ہے نا, اس میں وہ حرکتیں تو اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہو نا. اس کے علاوہ بھی آپ جیوگرافک اس میں جو مومنٹس ہے ڈیو ٹو دا مومنٹ آف ارتھ, وہ بھی آپ جیولوجسٹ بتا سکتے کیا کیا ہے. آپ کو لگتا ہے اسٹیگنٹ ہے, تو بس ہم بالکل, آپ فزیولوجی میں جائیں, جو چیز آپ کو لگتی ہے یہ فرکشن, ٹرفس اینڈ کرسٹس, صحیح, وہ آپ کو لگتا ہے ایک ان ایڈڈ آئی سے کیا لگتا ہے اور ایڈڈ آئی سے کیا لگتا ہے, فرق کرتا ہے. تو ہمیں نالج حاصل کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام پورے عالم, یہ کہنا چاہ رہا تھا میں, پورے عالم کا کیا ہے, وَبِكُمْ يَنْزِلُ الْغَيْثُ, صحیح, آپ کے ذریعے سے ہی کیا بارش ہوتی ہے, آپ کے ذریعے سے سورج نکلتا ہے, آپ کے ذریعے سے ساری ایکٹیویٹیز جہان کی ہوتی ہے. زیارت جامعہ کبیرہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ امام ہادی کا کلام علیہ السلام, ٹھیک, کیسے حل کرو گے؟ حل ہوا ہے سائنٹیفکلی بھی. اب میں اسی موضوع پر بولوں تو وہ الگ موضوع رہ جائے گا, صحیح, الگ موضوع رہ جائے گا. مجھے فقط اشارہ دینے جا, اسٹڈی کریں, صحیح, اور اینالائز کریں, پوچھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو جانتے ہو ان سے پوچھو, اگر نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو. تو جناب علی امام حسین علیہ السلام کو تو ہم کہتے امام یمنن, آگے چلتے ہیں. وہ امام عزن, عزت کے امام ہے. خود عزت کیا ہے؟ عزت ہونا یعنی ناقابل شکست ہونا. عزت کس کو بولتے ہیں؟ ناقابل شکست.
کہ ہم بولتے ہیں عرب میں بولتے ہیں ارض عزاز، زمین سخت، چٹان کو زمین سخت بولتے ہیں. تو یعنی وہ ناقابل، اس میں آپ چینج نہیں لا سکتے. آپ اس کو چینج توڑنا چاہے وہ ریزسٹ کرتا ہے. اس لیے اس کا میٹریلسٹک معنی یہ ہے، عزت کا میٹریلسٹک معنی یا فزیکل معنی یہی ہے. کیا؟ سخت ہونا، ریزسٹ کرنا اور ریپیل کرنا. اگر کوئی فورس آئے اس کو ریپیل کرنا. اس کو لے جاتے ہیں معنوی فیلڈ میں، اسپریچول یا نان فزیکل اس میں ورلڈ میں. تو وہاں وہ کوالٹیز ہے، وہ پراپرٹیز ہے جو سٹیبل ہوں اور انسان کی اپنی عادت بنی ہوئی ہو اور وہ چینجبل نہ ہو، جو ختم نہ ہو. وہ ایٹریبیوٹیز انسان میں. صحیح؟ آپ کہتے ہیں یہ اصول پرست ہے، یہ جی اپنے وعدے سے مکر جائے گا. نہیں وہ نہیں ہے، یہ وعدے کا پکا ہے. پکا یعنی باعزت انسان ہے، ناقابل نفوذ. آپ نفوذ نہیں کر سکتے، پینٹریٹ نہیں کر سکتے اس کے وعدہ پر اترنے والا یا عدالت پر اترنے والا یا علم پر، جو بھی کوالٹیز ہوں. صحیح ہے؟ یہ پراپرٹیز اصل کس کی؟ خدا کی. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. قدرت، عزت، قدرت نہیں عزت. عزت یہ قدرت پاور ہے، عزت کیا ہے؟ ناقابل شکست ہونا. خدا ناقابل شکست ہے. خود فرماتا ہے ساری عزت کس کی ہے؟ خدا کی. کیوں خدا کی ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ صَمَدٌ. صمد کیا ہوتا ہے؟ جو اندر سے پر ہو، جو اندر سے سیچوریٹڈ، ہالو نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ وہی تو عزیز ہو گیا، اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. خدا کی ذات پر ہے. کس وجہ سے پر ہے؟ وہ نیسیسری ایگزسٹنس ہے. آپ کی چائے جو ہے کبھی پھیکی ہو سکتی ہے نا، کبھی کنسنٹریٹڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا شکر پھیکا ہو سکتا ہے. کیوں؟ بتائیں نا. It is by its very nature up to the grade of necessity saline in its very attributable condition. اپنی ذات میں ہی کیا ہے؟ اس کی نیسیسری پراپرٹی ہے. ہم جو شکر ڈالتے ہیں کس میں؟ چائے میں. لپٹن چائے پی لی، اس میں کم زیادہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ چائے میں ذات میں شکر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو ہم شکر کہیں گے ہی نہیں اگر یہ میٹھا نہ ہے نا. کیوں ضروری ہے نا شکر کا میٹھا ہونا؟ ضروری کیا ہوتا ہے؟ لازم ذات کہیں اور سے نہیں لیا، بورو نہیں کیا. خدا نے کس سے وجود بورو کیا؟ کسی سے نہیں. بس وہ خود ذاتن کیا ہے؟ عزت مند ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. یہ معنی اس کی. پھر خدا نے کہا کہ میں اس عزت کو کیا کرتا ہوں؟ ٹرانزٹ کراتا ہوں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ٹرانسفر کر دیا. کس کو؟ نبی کو یا رسول کو اور مومنین. مومنین کا ہیڈ کون ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام. تو اب عزت ہو گئی کس کے پاس؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی. ٹھیک ہے؟ عزت ہو گئی نا. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آپ گناہ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ امام حسین گناہ کر سکتے نعوذ باللہ. کیوں؟
سیچوریٹڈ ہے کس میں؟ ویژن میں، عصمت میں، نالج میں، پاور میں، جو اس کو گناہ، انحراف اور ڈسپرس ہونے نہیں دیتا۔ ہم جو گناہ کرتے ہم عزیز نہیں ہے، عزت مند نہیں ہے، گناہ کر عزیز نہیں ہے۔ جو واقعا مومن ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ صمد اور عزیز نہیں بن سکتا۔ سمجھائی بات؟ اب ہم کیسے بنیں گے؟ میں اس کا جواب میں آج لیٹ ہو گیا بہت۔ ہم کیسے عزیز بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ ہاں اگر نہیں ہے نو پرابلم، ابھی تو ہو سکتے ہیں نا، وہ چھوڑو، ابھی تک نہیں تھے تو نہیں تھے نا، وہ ہو گئی کل کی بات۔ ابھی میں ہونا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہوں، ہو سکتا کہاں کیسے؟ چلو بات یہ بات کرو، یہ نہ کہو کہ میں ابھی تک عزیز عزت مند نہیں ہوں، وہ چھوڑو، بات گزر گیا۔ ہمیں فرصت کم ہے زندگی میں، فرصت کم ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ سمجھو خدا کون ہے، میں کون ہوں، جہان کون ہے، اور ان میں آپس میں ریلیشن کیا ہے، اور قیامت کی ریلیشن کیا ہے، اور دین کے عقائد جو ہے، احکام جو ہے، اور اخلاقیات جو ہے، اور سوشل اس کے جو لیجسلیٹو ہمارے پاس ڈاکٹرنس ہے، وہ کیا ہے، ان پہ چلو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ ہر روز کیا کرو گے؟ بیدار ہو گئے نا، اب آپ بیدار، یہ پہلی شرط ہے۔ بیدار کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ الناس نیامن وَإِذَا مَاتُوا انتهبوا، لوگ سوئے ہوتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگ جاتے ہیں۔ جاگنا ضروری ہے۔ کون سا جاگنا؟ یہ جو میں نے بتایا، ہمارے خدا اور جہان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور دین کے کیا کیا ٹیچنگز ہے، ان کو سمجھنا اور ریزولیٹ کرنا، ان کو حل کرنا، سالو کرنا، اور پھر ایمان لانا اس پر۔ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ عمل جب کرو گے تو کیا ہوگا؟ مراقبہ، ہر روز مراقبہ، یہ گناہ ہے نہیں کرنا ہے، یہ واجب ہے یہ حتماً کرنا ہے، صحیح ہے، یہ مستحب ہے اچھا ہے دے دو انجام، مکروہ ہے چھوڑ دو، تکرار نہ کرو، اور حرام ہے تو حتماً چھوڑ دو۔ یہ مراقبہ ہے پورے دن، اور محاسبہ پھر شام کو یا اسی وقت حساب کرو، کتنا کامیاب ہوا، کتنا کامیاب نہیں ہوا۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ قربتاً خدا نے کہا، میں خدا کا ہوں، صحیح، خدا نے کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الم اقل لکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو وان عبدونی۔ شیطان، شیطان، جن، دنیا، غفلت، جہالت، وہاں نہ جاؤ، صحیح، وہاں خدا کی طرف۔ اور خدا طرف کیا آنا؟ یعنی اس کا دین، انٹلیکٹ، اور ہمارا دین، اور ہماری فطرت، اور ہمارا فزیکل نالج، یہ سارا چینلائز ہو جائے گا کس طرف؟ خدا، آخرت اور انسانیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب کام ہو گیا، اس کے بعد آپ اپ گریڈ ہوتی جائے گی، توسلات کرو اہل بیت سے، امام خدا سے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جائیں گے کہاں؟ عزیز بنانے، عزت مند بنانے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، سلام اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان کو کہ آپ دو آپشن ہے آپ کو، یا آپ بیعت کریں، صحیح، تو آپ کو آرام ملے گا، آپ زندہ ہو، ہم آپ کو رہنے دیں گے، یا آپ کیا کرو؟ جنگ کرو، قبول نہیں ہے بیعت کرنا تو جنگ کرو، تو مارے جاؤ گے۔ ان دائی ابن دائی خیرنی بین سلہ و دلہ حیات من دلہ، مجھے آپشن دے رہا ہے کس کا؟ کہ میں ریزسٹ کروں اور مارا جاؤں، تو یا یہ کہ میں ذلت کی، یا میں سرنڈر کروں۔ ہاں، سرنڈر کرنے والے نہیں، کیوں؟ حسین عزیز ہے، امام عزن، امام عزن، یعنی اس کی جو الہی ایٹریبیوٹیز ہے، خاصیتیں اس کی روح میں ہیں، یہ آپ توڑ
نہیں سکتے. آپ اس کے جسم کو ہرا سکتے ہو لیکن حسینی شخصیت کو ہرا نہیں سکتے. تو دوسرا جو حضرت نے فرمایا ان الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. یہ دوسرا حضرت نے فرمایا اگر تم مجھے مار ڈالو گے اور جناب علی آپ مجھے مار ڈالو گے اور نہ اگر آپ مجھے رہنے دو گے زندہ رہنے دو گے اور وہ میرے لیے موت ہے, میں اس کو اناؤنس کرتا ہوں موت, تمہارے یعنی انسانیت اور اسلام کے قانون کو میں چھوڑوں, یزید کو راضی کروں, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, میں زندہ رہوں گا, وہ مجھے کچھ نہیں کرے گا, کھانا پینا سب کچھ ہوگا, یہ والی زندگی میری موت ہے, اور میری حالت عزت کی کیا ہوگی, مقہورین, میں انڈر آ جاؤں گا باطل کے. کس کے انڈر آؤں گا, باطل یعنی حق کے مقابل میں, خدا اور خدا کی عبودیت اور امامت سے میں باہر آ گیا. اگر میں آپ کے مقابلے میں مارا جاؤں گا تو میں زندہ ہوں اور میں امام برحق اور ناقابل شکست رہوں گا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے, امام حسین امام و عزن ہے, عزیز ہے. عزیز کیا معنی بتائے, ناقابل شکست ہے. یا آپ کہنے امام ان الحسین مصباح الہدی, میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں نا. ہمیں بھی اپنے زمانے مثلی لا یبایع مثلہ, میرا جیسا حسینی عزیز اس جیسے ذلیل یزیدی کے سامنے کبھی بیعت نہیں کرے گا. تو کتنے کلام ہوئے امام حسین علیہ السلام اس کی تکرار کر رہے ہیں. تو امام حضرت رسول اللہ نے پہلے ہی فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی امام عز, یہ عزت مند امام ہے. وہ عزت کون سی ہے, عزت الہی ہے, وہ عزت الہی خدا کی طرف سے. اور یہ جو آپ یہاں تک ہے, اب اور کچھ پوائنٹ سے وہ آگے چلاتا رہوں گا, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اس سائڈ پر امام نار کی طرف. یہ امام ہدا کی ایک کوالٹیز ایٹریبیوٹی بتاتا ہوں ہر روز, 4 5 6 ہے نا, وہ میں نے بتا دی, ان میں سے 2 3 بتا دیے. آج آ جاتے ہیں اب کس طرح کمپیریٹو اسٹڈی کر رہے ہیں نا, مقابل میں کون ہے, امام نار ہے. امام حسین جب لڑ رہے تھے کہاں, کربلا میں لڑ رہے تھے بندگی کے لیے, تو اس وقت جناب علی کیا کیفیت تھی امام برحق کی علیہ السلام کی. تو چھٹے امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا فعاذر فی الدعاء. امام حسین نے اتنی دعوت کی ان کو حق کی طرف کہ اب ان کو کوئی عذر نہیں رہا, معذور کر دیا ان کو. کوئی نہیں کہہ سکتا روز قیامت, یا جس کے پاس جس وجدان ہو, جو صاحب غیرت ہو, وہ نہیں کہہ سکتے امام حسین نے ہمیں حق کی طرف نہیں بلایا. چھوٹی سی مثال دیکھیں, حور نے کتنی غلطی, حضرت حور نے اس کو نہیں بلایا, نجات بھی دلوا دی چونکہ حور بھی چاہتا تھا. اور زہر ابن قین مقابل میں تھے, تو مولا کی دعوت سے, اور یزید رہائی کو بھی جو تھا حر ابن یزید رہائی, اس کو بھی اس نے مانا نہیں, خوب اپنی مرضی تھی. تو اس کا مطلب امام نے اتنا ان کو آگے بلایا ہدایت کے لیے, نجات کے لیے, کہ ان کے لیے کوئی عذر
نہیں رہا. کیوں عذر نہیں رہا؟ وما علینا وما علیک الا البلاغ. رسول اللہ کو کہتے آپ نے بلاغ المبین، اتنا بتانا کہ ان کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ہم نے سمجھا لیکن ہم نے نہیں ماننا. وہ الگ بات ہے، اب وہ خود حساب کرے گا اپنا، ٹھیک ہے. لیکن امام اور نبی کا کام کلیئر کٹ کرنا ہے، بالکل واضح کرنا. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کسی کو عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ ہم رسول اور میسیج نہ پوری طرح پہنچا دیں. حضرت نے کیوں ان کو عاجز کر دیا؟ یہ ان کی ڈیوٹی تھی. نمبر 2، حضرت ڈیوٹی پر مامور تھے. ایک نقطہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جی ان کو بتانا ہے، مانیں گے اوکے، نہیں مانیں گے تو جنگ کروں گا نا. یہ ایک پورشن ہے، ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ انا و علی ابوا حاضر الامہ. یہ بابا ہے، امام حسین امت کے بابا ہے. بابا کو کتنی درد ہوتی ہے اگر بچہ گمراہ ہو جائے. اس کو ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے یا دل سے تڑپ اور لگن ہوتی ہے. اسی وجہ سے امام حسین ان کو کہہ رہے ٹھیک ہے میں سارا بخش دوں گا، جتنا آپ نے مجھ پہ ظلم کیا، میرے بچے میرے اصحاب مار ڈالے، آپ ایک قطرہ پانی پلاؤ مجھے، میں بخش دوں گا. پانی نہیں چاہیے تھا اس کو. کیوں مانگ رہے تھے پانی؟ ہاں ان میں فطرت جاگ جائے، یہ ضائع نہ ہو، یہ فرزند ہے میرا. دیکھیے خدا تبارک تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ والد ہے نا، رب ہے نا، پروردگار. یہ چھوٹے وہ بڑے ہیں، صحیح ہے. کیا فرماتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ تیرا بابا ہے جو تمہیں پالتا، اتنا کریم ہے، تو اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو امام حسین بھی اس کی کمپریہنسو ریفلیکشن ہے. کس کی؟ خدا کی ربوبیت کا. جو درد خدا کو ہے وہی درد امام حسین کو بھی ہے سلام اللہ علیہ. کس کا؟ عیال اللہ کا، مخلوق اللہ، خلق اللہ کا. ہمارے ائمہ، ہمارے انبیاء امت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرزند، فرزند کی طرح. آپ کو مطلب ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ کھائے نہ کھائے نہیں بچہ کھا جائے. ایثار، ایثار. اس لیے فرمایا. اب سمجھ آئے گا نا امام حسین کون ہے علیہ السلام. بالے ومانہ نس ہدایت عطا کی، گفٹس دی، ہدایت گفٹس دی. آپ کو معلوم پور صبح سے شام تک 10 دن راستے میں. اس کے علاوہ پھر وتوازر علیہ ما غرت ہو دنیا حیات الدنیا. بس امام حسین پر کس نے وار کیا؟ جو دنیا کو اپنے آپ بیچ چکا تھا. اب آپ کو دشمن شناسی سمجھ آ گئی. دشمن حسینیوں کی حالت کیا تھی، وہ کیوں اپنے امام کو شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے. غرت الحیات الدنیا، اس کو دھوکہ دیا کس نے؟ اس دنیائی زندگی نے. یعنی اس کا کام فقط کرتا روپے 2 4 روپے 10 20 روپے، صحیح، یا 20 مکان، 20 گاڑیاں، 20 نمبر نہیں، نمبر سے اس کو کچھ نہیں ہے. دنیاوی چیزوں سے، آخرت کچھ نہیں. یہ لوگ تھے. فباء حقہ بالعرض للادنی. یہ کون سے لوگ تھے؟ ایک تو دنیا کو انہوں نے بیچ دیا تھا اپنے آپ کو. نمبر 2، انہوں نے دنیا میں کس کو بیچا تھا؟ اپنے آپ کو. رذیل اور پست انسانوں کو. رذیل و پست کا ہیڈ کون ہے؟ یزید. صحیح نا، جو ان کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے امام حسین کو شہید کیا کس کا فیور کر کے؟ یزید کا، یزید کے لشکر کا. تو آپ امام النار کیسے ہو گئے؟ دنیا پرست اور رذیل اور پست ہو گئے نا. امام صادق علیہ السلام کے کلام سے نکلتا. تو دوسرا ہی جو بتایا انہوں نے کہ شرع آخرتہ بالثمن الاوقس. معمولی پیسوں سے، معمولی دنیا کی جتنی بھی رقم ہو کیا ہے؟ معمولی ہے. معمولی رقم میں اپنی آخرت بیچ ڈالی تھی انہوں نے. جو امام کو شہید کیے، سمجھائے کیا حالت تھی ان کی؟
اور وہ کس کے انڈر تھے؟ یزید کے انڈر. تو یزید کی حالت آپ سمجھ سکتے ہو کتنی خراب ہونی چاہیے، جو امام ہیں ان کے. ہو گئی یہ حالت. پھر فرماتے ہیں کہ وَتَغْتَرَسَ اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ. جس نے دنیا کو اپنے آپ بیچ دیا، ٹھیک، اور پورا رذیلت اختیار خرید لیا اپنی جان کے، آخرت بھی بیچ ڈالی، نفس بھی بیچ ڈالا، تو اس انسان کو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے انسان کو جیسے ہی لگتا ہے مجھ میں چیزیں آ گئی، قدرت آ گئی، پیسہ آ گیا، کیا کرتا ہے؟ طغیان کرتا ہے. ان انسان لا یطغیٰ ان رآہ استغنیٰ. ان کو بھی کیا لقد تغترس، انہوں نے بھی گردن کشو، گنڈا گردی اور لوٹ مار ایسے کام شروع کر دیے. کس کے بل بوتے پر؟ یزید کی پاور ہمارے پیچھے ہے، اور امام حسین کیا ہے علیہ السلام؟ کمزور ہے اور اکیلے ہیں، چند آدمی ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے. اور فرمایا وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ، اتنا یعنی ہوا جس کو لے جائے، کسی کو اگر سٹارم لے جائے اپنے ساتھ، اس کی کیا حالت ہوگی؟ تنکے کی طرح. ان کو ہوائے نفس تنکے کی طرح لے جائے، یعنی خود اپنا اختیار ہے ہی نہیں. یعنی آپ لوگوں نے شہید کیا، پیاسا شہید کیا، اور پھر سر مبارک بھی قلم کیا، کافی ہے نا؟ پھر آپ گھوڑے بھی دوڑا رہے، ہاں جی، اور پھر بے گورو کفن بھی. آپ نے کیا ظلم نہیں کیا؟ وجہ یہ تھی. آپ سمجھائے کیوں اتنا ظلم کیا انہوں نے؟ تو اس کے بعد جو فرمایا کہ یہ کن کی بات کر رہا ہوں؟ امام حسین کے مقابلے میں جو امام النار والے جو تھے، ان کی حالت کیا تھی. پھر فرمایا کہ وَبَذَلَ مُحَجَّتَهُ فِيكَ يَدُونَكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيرَةِ ضَلَالَةِ. امام حسین نے کیا کیا ایسی حالت میں؟ ہاں، ان کو بد دعا کر کے نابود نہیں کیا. مثلا حضرت ہود ہو، صالح ہو، حضرت نوح ہو وغیرہ، کیا کیا؟ ہاں، فَضَلَ نَفْسَهُ فَبَذَلَ مُحَجَّ، خون اپنا بہایا. کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ خدا تیرے بندگان کو نجات دے دے. کس لیے؟ کس چیز سے؟ جہالت سے اور بد اخلاقیوں سے. بد اخلاقی شراب و کباب و زنا و، ہے نا، لوٹو مارو قتلو غارتو، حلال حرام خیال نہیں. یہ کیا گئے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ دلالت ہے. کیا؟ حیرت دلالت. تو ان کو بچانے کے لیے جہالت اور ضلالت ایک ہی چیز ہے. جہالت علمی اور جہالت عملی. صحیح ہے؟ یہ دونوں ان میں غرق تھے اس میں یہ لوگ. امام حسین نے اس کے لیے اپنی جان دی، اپنا خون دیا، تاکہ بچائے ہمیں، ان کو بچائے ہمیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمان تھا کہ وہ بَذَلَ مُحَجَّتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَهُمْ إِيَّاهُمْ یا لِيَسْتَنْقِذَ القوم المقابل. ٹھیک ہے، جو قوم ان کے مقابل میں تھی، ان کو بچانے کے لیے اپنا خون بہایا. ٹھیک ہے، ان کو کس سے؟ جہالت سے ازار نہیں. امام صادق سے فرماتے عبادکہ، آپ کے بندوں کو، تا روز قیامت، کلو ارض کربلا و کلو یوم عاشور. اس لیے امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا حسینی بھی اس جیسے یزیدی کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. انی سلم لمن حرب لمن ولی لمن والا عدو لمن الہ یوم القیامہ. اب یوم القیامہ تک کہاں رہیں گے؟
ہم رہیں گے، ہماری روح رہے گی، ہماری نسلیں رہیں گی. صحیح. یہ انسانیت کے علم بردار تھے امام حسین علیہ السلام، انسانیت کے. بس کس کو بچایا؟ حضرت نے شہید کیوں کیا؟ اپنے آپ کو کیوں کروایا شہید؟ کیوں خون بہایا؟ صحیح. تاکہ بندگان کو، خدا کی مخلوق کو کیا کرے؟ جہالت علمی اور عملی سے بچائے. ٹھیک ہے. یا امام صادق علیہ السلام اس وقت تو جاہل تھے؟ آپ کو لگتا ہے وہ جاہل تھے؟ آپ کو لگتا ہے امام حسین کے مقابلے میں لوگ جاہل تھے؟ ہاں. بس ایک سوال اٹھ گیا. کون سا سوال؟ کہ یہ جو کربلا میں یا اس وقت جو تھے لوگ امام حسین کے مقابلے میں علیہ السلام، وہ جاہل تھے. امام صادق کیا فرما رہے؟ جہالت سے نکالنے کے لیے اپنا خون بہایا. کم سے کم اس زمانے کے لوگوں کو تو انہی کے لیے تھے نا. ہمارے لیے بھی امام حسین ہے، تاروز قیامت ہے، لیکن اول انہی کے لیے تھے نا جنہوں نے خون بہایا حضرت کا. تو وہ کون تھے؟ جاہل تھے، علمی اور عملی دونوں. ہے نا؟ شک ہو رہا آپ کو؟ پر جاہل تھے. آپ نے سوال ان کو پوچھا کہ کس قسم کی جاہل تھے؟ آپ کو لگتا ہے اس وقت کتنے سال ہو گئے تھے اسلام کو؟ کتنے سال ہو گئے تھے؟ 60 سال. 60 سال ہو گئے تھے جب امام شہید ہو گئے. 61 ہجری. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیں 60 سال میں انہیں اسلام کچھ نہیں وہاں جانا تھا. حضرت کون سی جہالت ان سے دور کرنا چاہتے تھے؟ کیمسٹری کی، زالوجی، باٹنی، زیولوجی، ایسٹرونومی، کس چیز کی؟ اب تو معلوم ہے نا، ٹاپک مل گیا نا. اب یہ بڑی بات ہے. آج بھی ہم دیکھیں ہم جاہل ہیں یا نہیں ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم میں بھی ہم جاہل ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں. اب ایک ہم ٹرن لے لیں گے، دیکھیں گے جہالت. اب ضروری ہے نا جہالت پہ بحث کرنا، ہے نا؟ تاکہ معلوم ہو جائے امام حسین نے کس جہالت کو دور کرنے کے لیے خون بہایا اپنا. جہالت ان لٹرل میننگ کیا مانا ہوتا ہے جہالت؟ جہل کس کو بولتے؟ عدم علم. ہاں، نالج نہ ہونا، وہی نا جہالت. یہ ایبسلوٹ مانا ہے اس کا، مطلق. اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ وہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں تھے، ان کو روزہ معلوم تھا، زکوٰۃ، حج، سب، خدا رسول سارا. پھر جاہل تھے؟ جاہل علمی نہیں تھے، جاہل عملی معرفتی. صحیح. جاہل عملی. بس دوسرا قسم ہوئی جہالت کی، جہالت عملی. ٹھیک ہے. پس یہ جہالت عملی ان کے پاس تھی، یہ جاہل تھے. تو یہ ہمارے پاس جو جہالت ہے اس زمانے میں آیا. جہالت ہم پس دین جانتے تھے، آیا یہی جہالت ہے دین کے متعلق علم نہ رکھنا؟ ان کو معلوم تھا، پس یہ جاہل. حضرت نے پھر کیوں کہا جاہل کیوں کہا؟ صحیح نا؟ یہ تو علم رکھتے تھے، مسلمان تھے نا. تو ان کو جہالت سے کیا نکالنا تھا؟ جہالت عملی سے. آیا جہالت علمی بھی ان کو تھی یا نہیں تھی؟ اب آتے ہیں جہالت الاولی و جہالت الاخری. صحیح. قرآن کی یہ لینگویج ہے، نومنکلیچر سے، تو ووکیبلری ہم اسی کے مطابق چلنا ہے. جہالت اولا ہم جب اسلام آیا اس وقت جہالت اولا تھی. جیسے ایک مسودن یدنون باللہ دن الجاہلیہ.
صحیح بھلے یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ ایک آئے یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ خدا کے متعلق رکھتے ہیں تصور، کون سا؟ جاہلانہ اعتقاد، جاہلانہ اعتقاد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ بدر میں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کس میں نازل ہوا؟ مسلمانوں پہ. ایڈریس کون ہے؟ مسلمان ہے نا، ہے نا مسلمان. یہ جنگ بدر کی بات ہے. تو یہ اس وقت ان کی پوزیشن تھی، تفسیر میں جاؤ گے، ان کی جنگ بدر میں اپر لینڈ جو تھا وہ مشرکین کے انڈر تھا، لو لینڈ جو تھا وہ مسلمانوں کے. تو جنگی لحاظ سے اچھی پوزیشن میں نہیں تھی. صحیح، جو اوپر ہوتا اس کو زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ہوتے. وہاں کی کنکریٹ زمین تھی، مسلمانوں کی جو زمین تھی وہاں پر وہ سینڈی زمین تھی. صحیح، تو اس میں گھوڑے ووڑے اچھی طرح سے نہیں دوڑ سکتے تھے. تیسرا، وہ ان کے پاس کنویں تھے، دی ویلز آف بدر، تو ان کے پاس پانی نہیں تھا. پازیٹیو پوائنٹ ہے نا پانی عرب ریگستان میں. تو یہ کم تھے، وہ ریگولر آرمی تھے، 1000 سے اوپر تھے. ٹھیک، ان کے پاس اسلحہ آرمز لیس تھے، ان کے پاس وہ یہ 313 تھے. تو سارے فیکٹرز ان کے پھر کہ ہم تو ایمان لے کے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. یہ چیزیں ہمارے فیور میں، یہ فیکٹرز ہونے چاہیے. یہ پازیٹیو فیکٹرز کس کے فیور میں ہونے چاہیے؟ مسلمان. ہم خدا آپ کو مانتے، وہ تو کافر ہے، ان کو کیوں سارے پازیٹیو ملے ہیں؟ تو اگر ہمارا خدا ہوتا، اگر ہم خدا والے ہوتے، اگر ایمان ہمارا سچا ہوتا، اگر ہم حق پر ہوتے، تو یہ ہماری حالت نہ ہوتی. ہماری حالت ان جیسی ہونی چاہیے جو اپر ہینڈ رکھتے ہیں. یہ کون سا نظریہ؟ کون سا نظریہ؟ محفوظ رکھنا، بھولنا نہیں. ٹھیک، سمجھ آئے نہیں؟ سمجھ. دوسرا، افا حکم الجاہلیہ یبغون، یعنی کیا ہوا وہاں پر؟ ابھی میں پیکولیرٹیز بتاؤں گا کن کی. ان جو مشرکین تھے قبل از اسلام، ان کے عقیدے، اخلاق، احکام، زندگی، کلچر اور جو سوشل آرڈرس اینڈ سوشل پروسیسز میں ان کی کیا طریقہ کار تھے، قرآن سے ثابت کروں گا. ٹھیک، تو جناب علی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے لیٹ شروع کیا نا، آپ پریشان نہ ہو جائیں، گرمی ہے. تو عرض یہ ہوا کہ ان کی یہ کنڈیشن تھی. صحیح ہے. دوسرا، یہ جاہلیت کے، ایام جاہلیت کے حکم کو یہاں پر جاری کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، یعنی بعض مسلمانوں نے چاہا بھائی قانون وانون نہیں ہونا چاہیے. صحیح، یہ حلال حرام، یہ کرو وہ کرو نہیں ہونا چاہیے. لوٹ جس کی جو مرضی ہے، جیسے کب ہوتا تھا؟ قبل از اسلام ہوتا تھا. ہر کسی کی جو مرضی ہوتی تھی وہ وہی کرتا تھا. خدا آئے مبارک کیا کہہ رہا؟ افا حکم الجاہلیہ، افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ حکم جاہلیت کی ہی کوئی ڈھونڈ رہے ہیں اب بھی، اگر مسلمان بن گئے. بس جاہلیت کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو بتا رہا ہوں. اعتقاد میں مشکل کس پر؟ خدا پر. ٹھیک. دوسرا، منمانی. منمانی کس چیز کی؟ جس قبیلے، جس آدمی، جس شخص، سردار جو چاہے جس طرح چاہے، وہ قاعدہ قانون وہ خود ہے. لیجسلیشن جو وہ ہے قانون وہ خود ہی ہے. صحیح ہے. اسے کیا ہوگا؟ قیاس. تو ان کی زندگی قیاس تھی. ٹھیک ہے. تیسرا، یا نساء النبی میں کہہ رہا ہے کہ لا تبرجن
तबर्रुज जाहिलिया तिल ऊला। अब ना निकलो, कहाँ? ना निकलो घर से बाहर उस सूरत में कि आपकी अंदर जो औरतों की ब्यूटीज़ है जो नामहरम नहीं देखना चाहिए, तो उस हालत में एक्सपोज न करो आप गैर महरम के लिए। वकरना बयूतकुन्ना, अपने घर में बैठो। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहली वाली जाहिलियत। ये याद रखना, जाहिलियत कितनी किस्म की? मैं 2 किस्म की साबित करूंगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस साथ लड़ रहे हैं? अव्वल या सेकंड? सेकंड से, ठीक है। अभी मैं वो सेकंड, ठीक है, इसमें 2-4 लेक्चर लगेंगे। ये जहालत इमाम हुसैन है किसके लिए? या कोई कह रहा है हुकूमत, कोई कह रहा है बैयत, कोई कह रहा है पता नहीं क्या क्या क्या, समझ नहीं आ रहा ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में थे कौन? सही, इनकी विजन क्या थी, कुरान इनके मुतालिक क्या कह रहा है, टारगेट क्या था, और इनको करना क्या था, और किया क्या, और किसके साथ किया, और हमें क्या करना। भले तो हजरत फरमाया कि निसाई नबी को क्या कहा, नहीं निकलो बेपर्दा। कहाँ? हाँ, बेपर्दा मुराद यानी इस तरह ना निकलो कि आपकी जीनत दूसरे देख पाए, जिस तरह अयाम जाहिलियत ऊला में औरतें करती थी। ठीक है। हाँ, वो उम्मन गर्दन वर्दन अपनी ब्यूटीज क्या खुली रखती थी, इस तरह नहीं जाना। और फरमाया वदकुरन फी बुयूतिकुन्न मा युतला अलैकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। इसके बाद क्या करो? जो अपने घरों में, उनका घर कौन है? खानदानी नबूवत है ना। वहाँ क्या करना है? आयात खुदा वहाँ तिलावत होती, उनको जिक्र करो उनकी, ठीक। और हिकमत की जो वहाँ तिलावत होती है, हिकमत की वहाँ जो आपको सिखाया जाता है, वो सीखो। कितने आए होगी? 3 आए। चौथी आयत हमारी आती है अल्लज़ीना कफरू फी कुलूबिहिमुल जाहिलिया फी कुलूबिहिमुल हमिया हमियतिल जाहिलिया। जो काफिर है इनके दिलों में तासुब है। हम उसको क्या बोलते हैं तासुब को? हाँ, जैसे मसल नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म है ना, या कोई कहता है खानदानी, क्या होता है ट्राइबलिज्म है ना, हमीयत उसको बोलते हैं, रेशिज्म। हाँ हाँ, इस तरह की चीज़ इसको बोलते हैं हमीयत, इसको अरबी में हमीयत। ये जो सुलह हुदैबिया हो गई, सुलह हुदैबिया हो गई, रसूल ने की सुलह की, उसके बाद उन्हें अकड़ने लगे। कौन? ये काफिर लोग है। मुसलमानों को वही जो हम कुरैश वरैश, ये कबीला वो कबीला, सही, और हम इनको डराना धमकाना और पावर और प्रेशर वगैरह ये चीज़ें की, और इसमें रंग और नस्ल इसका ख्याल रखा। आप ऐसा काम न करो, ये जाहिलियत है। पर जाहिलियत की कौन कौन सी चीज़ें बताई? पिक्युलरिटीज़ क्या थी? तौहीद से सुस्ती होना, सही। दूसरा बद अखलाकी होना, सही, कि औरतें फहशा वहशा, मर्द वर्द, ये गुना, शराब वराब, ये सारी चीज़ें, जिना विना, ये क्या है? बद अखलाकी। ये इसको जाहिलियत बोलते हैं, ठीक है। पहले खुदा के मुतालिक, खुदा यानी दीन, कंसेप्शन ना होना, गलत होना, सही ना होना। दूसरा बद अखलाकी। तीसरा मनमानी, खुद परस्ती। चौथा हाँ, जो असबियत मैंने बताया, नेशनलिज्म या क्या हमीयत इसको बोलते हैं। आप जो भी देखिए कौन सा इसका वर्ड आता है। उर्दू में मैं नहीं आ रहा ज़बान पे, हम फारसी में बोलते हैं मिली गिराई, तासुब। क्या बोलते हैं? तासुब।
تو یہ جو چیزیں تھی، اب خدا تبارک نے کیا کہا؟ پیغمبر بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، نبی بھیجا کس لیے؟ آیات خدا، چون عقیدہ ٹھیک کرنا. صحیح؟ عقیدہ ٹھیک نہ ہونا جاہلیت کی نشانی ہے، توحید نہ ہونا. دوسرا یتلو علیہم یزکیہم، یہ بد اخلاق تھے، اب جاہلیت کی نشانی. صحیح؟ ان پر نبی کس لیے بھیجے؟ تاکہ ان کو اخلاق مند بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، تعلیم دے دے ان کو جہالت سے باہر، لٹریسی. صحیح ہے؟ اس میں لٹریسی ہائی گریڈ کی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں بھی سکھانا جو آپ سیکھ ہی نہیں سکتے. آپ مجھے بتائے نکیر و منکر کی شکل کیسی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پتہ؟ سوچ لو. سوچنے والی بات ہی نہیں، سوچ کیا کرے گی اس کو کون حل کرے گا؟ اگر پوری انسانیت بیٹھے گی نبی اور اماموں کے بغیر، وہ کہیں گے نکیر و منکر کی شکل کیسی ہے، آیا کبھی پہنچ پائیں، سالو کر پائیں گے اس کو؟ میں نے آپ کو تھکا دیا. گرمی ہے، ہاں، نہیں کر پائیں گے سالو. آپ بتاؤ روز قیامت میں جو صراط پر چلنا ہے، وہ صراط کیسا ہے؟ وہ کیا اس طرح ہے کہ جس کو ہم فلائی اوورس جیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اگر ساری دنیا کے سائنٹسٹ بیٹھے، پہنچ سکتے اس کو؟ نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ آپ بتائیں نا، کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم نے صراط المستقیم جو خدا کہہ رہا وہ دیکھا نہیں، آخرت ہی نہیں دیکھی. ہم کیا اس کیا ہم خیال لگائے، کیا تصور کرے، کیا سپوزیشن کرے؟ بس وی ڈونٹ ہیو دا ٹول. تو نبی کر سکتا، ہاں اس کے پاس ہے ٹول. کون سا؟ اس کے پاس وحی ہے، اس کے پاس میٹا فزیکل اپروچ ہے، اس کے پاس قیامت بھی برپا ہے، وہ سب کچھ آبزرویشن ہے اس کی، ہمارے نہیں ہے. بس یہ نبی بتا دیتا. آپ ابھی کہتے ہو صراط مستقیم، کہتے ہو نا، دیکھا ہے، پھر کیوں کہتے ہو؟ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اگرچہ ہم نہیں دیکھے ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا ہے. کس نے بتایا؟ نبیوں نے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آ گئی یہاں تک. اب آپ مجھے بتائے بڑی چیز جو انہوں نے کہا حکمت ہے. بڑی چیز کیا ہے؟ حکمت. حکمت کیا چیز ہے؟ جب بھی میں نے بتایا، وہ کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. ٹھیک؟ حکمت وہاں پیغمبر بھی حکمت سکھاتے ہیں، نبی بھی، امام بھی. یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت قرآن ہے. ٹھیک ہے؟ اور کتاب آسمانی قرآن ہے. دوسرا، قرآن کی جس چیز کی قرآن ریفلیکشن ہے، یہ کیا ہے؟ ہینڈ میرا. آپ کے پاس کیا ہے اس ہینڈ کا؟ اس کی شکل ہے نا. میرے پاس کیا ہے؟ میری ایکچوئل چیز ہے، ہینڈ ہے میرے پاس. آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے اس کا، یا خود ہاتھ ہے آپ کے ذہن میں؟ نہیں ہے نا. اچھا، آپ لوگ کہہ رہے دیر ہو گئی ہے، ہم اس لیے جواب نہیں دیں گے، یہی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا تک بولنے دے، میں کہیں اس کو چھوڑ دوں گا. ٹھیک؟ مناسب جگہ. یہ میرے پاس ہاتھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں، اس کی پرسیپشن ہے نا. تو یہ ایکچوئل یہاں ہے. قرآن حکمت ہے، اور قرآن کس کی پرسیپشن ہے؟ صحیح ہے؟ وہ پوری کائنات اور ذات خدا، افعال خدا وغیرہ اس کی ہے، وہ بھی حکمت ہے. صحیح ہوا؟ یہ بھی حکمت. دو ہو گئی. اور تیسرا آپ کا ایویڈنس، پروف، برہان، عقل، انٹلیکچوئل ایویڈنس جو کیلکولیٹ کرتا ہے. کتنے ہو گئے؟
3 چوتھا آپ کی دل کی گواہی یور ڈیوائن نیچر وہ اس کو آبزرو کرتا ہے. جس کو خدا نے نصیب دیا ہے وہ ابھی بھی یہ میٹا فزیکل چیزیں آبزرو کرتے. اچھا ایک اور چیز جو اس میں ضرورت ہے کمپلیشن انسان کی. ہم کس لیے آئے؟ کمپلیٹ ہونے کے لیے. یعنی کون سی کمپلیشن کے کیا معنی ہے؟ جو علم و قدرت اور دوسرے ایٹریبیوٹس گاڈ کے ہیں وہ مجھ میں آ جائے. اس کو بھی حکمت بولتے ہیں. کتنی چیزیں بتائی میں نے؟ ٹھیک ہے. ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ حکمت. یہ بہت ضروری ہے. ان سب کو 4-5 چیزوں کو قرآن اور اس کی وہ حقیقت جو ایکچوئل ورلڈ ہے میٹا فزیکل ورلڈس صحیح ہے نا, اور انٹلیکچوئل ایویڈینسز اور آپ کا نیچر ڈیوائن انسٹنکٹ صحیح, اور آپ کی سعادت اور تکامل اور کمپلیشن صحیح. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں حکمت. حکمت وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت ہم دیتے ہیں خدا تبارک تعالیٰ اس کو بہت خیر کثیر, خیر کل میں نے بتایا صحیح ہے, خیر تمام ریئلٹیز اس کو ملی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً. ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت کیا ہوا اب؟ جہالت کے مقابلے. سمجھ آئی نا بات؟ جہالت علمی مراد نہیں ہے. حکمت جس میں نہ ہو, قرآن نہ ہو, قرآن کی ٹیچنگز نہ ہو, عقلی برہان نہ ہو, فطرت سالم نہ ہو, اور نیچر زندہ الہی نہ ہو, اور کمالات تک پہنچنے والی قوانین پر عمل کرنا وغیرہ نہ ہو, یہ انسان جاہل ہے. یہ انسان حکیم نہیں ہے, جاہل ہے. انبیاء کس لیے آئے؟ ہمیں حکمت سکھانے آئے نا. امام حسین کس لیے آئے؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ و حیرت الضلالہ. جہالت سے نکال کے ہمیں حکیم الہی, حکیم لقمان جیسا بنانے کے لیے آئے تھے. اس لیے خون بہایا. اس پر امام حسین نے خون بہایا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی. امام حسین نے یہی کام کیا, بہت بڑا کام کیا. اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ پس امام حسین علیہ السلام نے یہ ہمیں واضح کر دیا کہ جاہلیت کتنے قسم کی ہے؟ جاہلیت 2 قسم کی ہے. ایک جاہلیت اولا ہے, ایک جاہلیت اخرى یا ثانیہ کہیں یا جدیدہ یا کچھ کہیں. ٹھیک, پہلی اور دوسری. پہلی کون تھی؟ جو مشرکوں کے اور کافروں کے پاس تھی. ان میں علامات کیا کیا تھے بتایا میں نے. بد اخلاقی تھی, ان کے پاس عقائد صحیح نہیں تھے, مشرک تھے صحیح, اخلاق صحیح نہیں تھے ان کے جناب علی مسائل ہاں, اور جو میں نے بتایا وہ خود پرست تھے, ہاں خود خواہی تھی, اور قوم پرستی تھی ان کی. ٹھیک ہے, اس میں وہ سارا لے ڈبو دیتے تھے. تو یہی چیزیں پلٹ گئی امام حسین کے زمانے تک, اور بالکل جاہلیت اخری بن کے جدیدہ بن کے امام حسین کے سامنے آ گئی. اب آپ دیکھیے اس آیے میں کہا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَتَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. یہ نہ نکلے اس طرح جس طرح عورتیں نکلتی تھی اس پہلی والی جہالت میں, عورتیں نہ نکلے اس طرح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام باقر علیہ السلام بولتے کہ جاہلیت الاولا اس کا مطلب ہے دوسری بھی ہے. جب پیغمبر کے زمانے والی جاہلیت کیا ہو گئی؟ جاہلیت الاولا. یہ کس کا اشارہ ہے؟ کہ دوسری بھی ہے. وہ دوسری کب آئی؟
امام حسین کے زمانے میں سامنے ظاہر ہو کے آئی، اگرچہ مسلمان بن گئے تھے. صحیح ہے. اب کس میں کتنا، کس اینگل سے، اس پر بحث کریں گے. ٹھیک. دوسرا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سیرت النار واقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم. میں دیکھ رہا آگ سلگ گئی ہے اور فتنے آئندہ آنے والے ہیں، جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے نا، اسی طرح. یہ اشارہ کس طرف؟ اسی جاہلیت اخری کی طرف. دو. تیسری حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ ستکون الجاہلیت الاخری، ان قریب دوسری جاہلیت آئے گی. قرآن میں کون سی جاہلیت ہے؟ جاہلیت الاولی. یہاں جاہلیت اخری کی بات آئی ہے. اور حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ آج کل آپ پہ ایسے حالات آ رہی ہے جیسے رسول اللہ کو سامنا کرنا پڑا ان حالات میں، اور اس کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا، وہی حالات تمہارے اوپر آ رہے. تو یہاں پر ایک حد تک پہنچ گئے ہم کہ امام حسین کس جہالت سے نکالنا چاہتے تھے لوگوں کو. جہالت اولا جو دوبارہ پلٹ کے آئی تھی نئے رنگوں میں. صحیح. اور ان کے لیے میں جاہلیت اولا کے عقائد اور پیکولیرٹیز اور اس کے خصوصیات کیا تھے، اور جاہلیت اس کا اسلامی جواب کیا ہے، اسلامی جواب کیا ہے، اور اس کے رنگ جاہلیت اخری میں کیسے تھے. صحیح. کہ انہوں نے 50 سالوں میں ہی کس کو شہید کر ڈالا؟ امام الہدا کو، سید شباب اہل الجنہ کو. کیا ہوا؟ اتنی حالت کیسی ہے؟ آپ اکثر سوال کرتے ہو نا، کیا ہوا؟ کیوں نبی کے فرزند کو 50 سال کی گیپ میں ہی شہید کر ڈالا؟ ایسا کیا ہوا؟ اسی کو تو ہم کیا کر رہے؟ اینالائز کر رہے. تو آپ دیکھتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا، مدینہ چلے گئے اور مدینہ سے آگے بڑھے. اور اختلاف ہے کہ امام حسین ابھی وہاں پر تھے، مکہ معظمہ میں تھے، اور حضرت مسلم علیہ السلام کو بھیجا کہاں؟ کوفہ کے لیے. بعض روایت میں کہ اسی وقت حضرت مسلم علیہ السلام نے اپنے 2 بچوں کو، محمد اور ابراہیم کو، اپنے ساتھ لے گئے تھے. ٹھیک. بعضی روایتیں یہ ہے، یہ ذرا اس میں اختلاف. بعضی روایتیں ہیں کہ نہیں، جب عصر عاشورہ ہوا اور حرم اہل بیت حسین علیہ السلام کوفہ پہنچے، یہ 2 بھائی پھوٹ لیے، بھاگ لیے. کہاں سے؟ اسیر اہل بیت، جو اسرا اہل بیت تھے ان میں سے نکل کے بھاگ گئے کوفہ سے بھاگ گئے اور بھٹک گئے. پھر اور بھٹکتے ایک جگہ، ایک گھر کے پاس پہنچے تو عورت تھی. اس نے کہا آپ کون ہو؟ آپ خوبصورت بچے ہو، اچھے بچے لگتے ہو، خوشبو آتی ہے آپ لوگوں کی. تو کہا آپ ہمیں پناہ دو گے، ہمیں مارو گے تو نہیں، کچھ پکڑوا تو نہیں دو گی؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں آپ کون ہیں. انہوں نے ساری چیز بتا دی کہ ہم اطرت رسول اللہ میں سے ہیں، ہم حضرت مسلم ابن عقیل کے فرزندوں میں سے ہیں. تو بڑی انہوں نے احترام کیا، لیکن کہا کہ میرے بیٹو میں آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتی، میرا جو داماد ہے وہ بہت خطرناک خبیث ہے، حارث نام تھا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ یہاں نہ ٹھہرو. انہوں نے کہا ہم جانتے کوئی اور راستہ نہیں معلوم، ہم بھاگ کے آئے، ابن زیادہ میں پکڑ لے گا، آج ہمیں آپ دے دے پناہ، کل ہم دیکھتے ہیں کہیں صبح چلے جاتے ہیں. عورت نے بھی رکھ لیا. اب بعضے ہیں کہ روایتیں مختلف ہے، یہ بچے کھانا پی کے سو گئے تو آدھی رات کو شور ہوا، یا ایک بچے نے، بعضے کہتے ہیں اس نے سانسیں سنی، سانسوں کی آواز، سونے کی آواز، مثلا کھر کھر کرتے ہیں نا، وہ سنی. بعضے کہتے ہیں نہیں، ان میں سے ایک بچے نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یا اپنے جد امام علی کو خواب میں دیکھا کہ تعبیر ہے کہ آ جاؤ آپ نے شہید ہونا. تو وہ رو پڑے دونوں مل کے. تو وہ ان کی رونے کی آواز سے حارث ملعون بیدار ہو گیا. وہ وہاں چاہے آپ کون ہو؟ اس کو کہا آپ کون؟ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں امان دو گے، ہمیں آپ کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اس نے کہا وہ فراڈی انسان تھا، امان دوں گا کچھ نہیں. 2-3 مرتبہ قسم وسم وعدے دے کر امان دوں گا، میں آپ کو کچھ نہیں کروں. انہوں نے کہا سارا بتا دیا، ہم حضرت مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ہم بھاگے ہیں. یہ پورے دن ان کو ڈھونڈتے آیا تھا، تھک کے کچھ نہیں ملا تھا، اس کے گھر میں ہی پہنچے تھے. اور 2000 درہم کی اس لالچ میں تو یہ ان کو پکڑنا چاہتا تھا. اور جیسے صبح ہوئی اور ان کو لے کے کہا کہ بچوں اٹھو، ہم آپ کو لے جائیں گے ابن زیاد کے پاس. جیسے کھڑے ہوئے تو اپنے غلام کو کہا جاؤ ان دو کو لے جاؤ دریائے فرات کے کنارے، جس طرح ان کے حضرت عباس شہید ہوئے، ان کا بھی سر قلم کر کے لے آؤ. وہ ان کو لے کے گیا غلام. کہا غلام آپ کون ہو؟ آپ حبشی لگتے ہو اور کتنے آپ کی شکل ملتی ہے حضرت بلال حبشی سے. اور کہا آپ کون ہے؟ آپ کہاں سے جانتے ہیں بلال حبشی؟ کہا آپ پیغمبر کو جانتے ہو؟ آپ جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں. کہا ہم انہی کے فرزند، انہی کے اطرت ہے. اس کو بڑا خوف لگا، وہ گڑ گڑایا. غلام اس زمین پہ گرا اور ان کے پاؤں پر پڑا کہ بچوں ہمیں معاف کرنا، ہمیں نہیں معلوم، میں اس میں اپنے ہاتھ رنگی نہیں کروں گا، میں تم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اور دریا پار کر کے فرات کے دوسرے کنارے پہنچ گیا. حارث نے پوچھا تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم میری اطاعت نہیں کر رہے ہو؟ کہا تمہاری اطاعت میں تب کروں جب وہ خدا کی مخالفت نہ ہو. یہاں خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، میں یہ اطاعت نہیں کرو. اور بھاگ گیا. واپس گھر آ گیا پریشان ہو کے بیٹے کو کہا بیٹے تم کرو یہ کام. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ بیٹا بھی آگے لے جا رہا تھا. اسی طرح بچوں نے سوال کر دیا اے ہمارے بھائی آپ تو جوان ہو ابھی، آپ چاہتے ہو اسی حالت میں تو جہنم میں جاؤ؟ بھائی میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ آپ ہمیں مارنے جا رہے ہو نا؟ آپ کو متا ہم کون ہیں؟ ہم پیغمبر کی اولاد ہے، ہم آپ کے نبی کی اولاد ہے. یہ سننا تھا. وہ تڑپ اٹھا نہیں بھائی میں پیغمبر کی اولاد کیوں ماروں؟ میں اس کے باپ کو مشکل ہوگی، اس کو مشکل نہیں تھی. اس نے چھوڑ کے وہ بھی دریا پار کر کے دوسری طرف چلا گیا. اور باپ نے غصے میں آ کر تو بھی نافرمان ہے. اس نے کہا میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور آخر میں مجبور ہو کے اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، ان دو معصوم بچوں کو ہاتھ میں لیا اور ان کو اپنی طرف فرات کی طرف چل پڑا. اور راستے میں ایک جگہ روکا، کہا اب یہاں بیٹھو میں آپ کو یہاں مار ڈالوں گا. ہمیں کیوں مار ڈالو گے؟ ہمیں تو آپ جاؤ اسی ابن زیاد کے پاس پہنچا دو زندہ، وہ دیکھتے ہمیں کیا کرتا ہے. نہیں میں تمہیں تمہارا سر ہی اس کے ہاتھ میں دے دوں گا، اس وجہ سے کہ مجھے 4000 یا 2000 درہم ملنے والے ہیں. اگر میں تمہیں زندہ لے جاؤں تمہارے شیعہ ماننے والے مجھے راستے میں نہ لے جائیں، میرے ہاتھ سے نہ چھین پائے، اس لیے میں تمہارے سر کو ساتھ لے جاؤں گا گفٹ کے طور پر. انہوں نے کہا اب تم نے ہم پر رحم نہیں کیا. کہا اسی چیز کی کوئی میرے دل میں نہیں، یہ بحث نہ کرے آپ، میں نے فقط 2000 لینے ہیں درہم، آپ کو مارنا ہے. انہوں نے دیکھا شہزادوں نے کہ ہمیں مارے ڈالے گا. کہا کہ اچھا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے. کہا جا پڑھو، اگر اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے جا پڑھ لو نماز. انہوں نے نماز پڑھ لی اور کہا خدا مندہ فحکم بیننا و بینہ، خدا مندہ اب تو حکومت کر، تو فیصلہ کر ہمارے اس ظالم کے درمیان. تو یہ کرنا تھا. اس نے کہا کہ ایک طرف سے محمد کی گردن پہ شمشیر چلانی چاہی تو ابراہیم آیا کہ پہلے مجھے مارو، میرے بڑے بھائی کو نہ مارو. تو بڑے بھائی کو مارنے چاہ تو چھوٹا بھائی آتا، چھوٹے بھائی کو تو بڑا بھائی. اس میں ہی اس نے ان میں سے ایک بھائی کی گردن پر تلوار مار کے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا
اور خون پھوارے کی طرح نکلا اور بدن جدا ہو گیا اور سر اٹھا کے اپنی ٹوکری میں رکھ دی اور اس کا جسد مبارک اس دریا میں ڈال دیا، دریائے فرات میں ڈال دیا۔ اس کی طرف بس تڑپتے ہوئے چھوٹا بھائی رو رہا ہے، اس نے کہا مجھے بھی مار ڈال، تو اس کو بھی تلوار سے اس نے سر مبارک تن کیا، جدا کیا تن سے اور اس کو بھی پھینک دیا۔ دونوں بھائیوں کی لاشیں آ گئی اور گلے مل گئی فرات میں، وہاں اکٹھے رہی اور دونوں سروں کو ہاتھ میں اٹھا کے ان ٹوکری میں ڈال کے چل پڑا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے کہا مجھے اب بھر دے، مجھے میرا انعام دے دے۔ اس نے کہا کیا کیا؟ سارا واقعہ بتا دیا۔ کہا آپ نے ان مظلوموں کو کیوں، یہ تو بچے تھے، آپ نے زندہ لانا تھا ان کو، آپ نے کیوں ان کو مارا؟ یاد آئی وہ اس مظلوم بچے کی بات، واللہ یحکم بیننا و بینہم، خدا حکومت کرے گا، حکم چلے گا ہمارے اور اس کے درمیان۔ یہ بات قبول ہوئی خدا کی بارگاہ میں اور ابن زیاد کو تیش آ گیا۔ اس نے کہا ایک قاتل الصبیان، اے معصوم بچوں کے قاتل، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور کہا وہاں ایک آدمی تھا، شیعہ تھا اس کے دربار، اس نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو اسی جگہ مارو جس جگہ اس نے ان بے کس مظلوم بچوں کو، یتیم بچوں کو مارا ہے، اور اس پہ کوئی رحم نہیں کرنا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔